ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون بآواز بلند صلوات اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شکر ہے اس رب کائنات کا کہ جس نے جب وجود کی خیرات کو تقسیم کیا تو ہمارے مقدر میں انسانی وجود معین فرمایا۔ قرآن مجید نے انسان ہی کے متعلق یہ ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو احسن تقویم میں خلق فرمایا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ رب کائنات نے ہماری تقویم کو بیان کرنے کے لیے اور انسانی نظام کو واضح کرنے کے لیے اس لفظ کو منتخب فرمایا ہے کہ عربی زبان میں اس سے بہتر لفظ اور کوئی موجود نہیں ہے، اس لیے کہ سب سے اونچی ڈگری والا لفظ احسن ہے۔ جب کسی چیز کے حسن، کسی چیز کی خوبی اور کسی چیز کے کمال کو بیان کرنا مقصود ہو تو عربی زبان میں یہ جو وزن ہے افعل کا، اس پر احسن ہے۔ گویا اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ میں جتنا بہترین تقویم اے انسان دے سکتا تھا اتنی بہترین تقویم میں نے تجھے عطا کر دی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہم سب اس بات پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر اگر میں آپ سے پوچھوں اللہ کی قدرت کتنی ہے
تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی قدرت لا محدود ہے، اللہ کی قدرت لا محدود ہے۔ بلکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق لیس لصفتہ حد محدود، اللہ کی کسی بھی صفت کی کوئی حد محدود ہو ہی نہیں سکتی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ وہ لامحدود صفات کا مالک ہے، اس کی کوئی بھی صفت محدود نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کی قدرت بھی محدود نہیں ہو سکتی۔ اس لامحدود قدرت والے نے اپنی اس قدرت کے شاہکار کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان میں نے تجھے احسن تقویم میں خلق کیا ہے۔ دوسری صفت میرے مالک کی ہے حکمت۔ میرا آپ سے سوال ہے، اللہ کچھ کر سکتا ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے، یا سب کچھ کر سکتا ہے؟ تھوڑا سا سادہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے کہ محافل میں ہر سطح فکری کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اگر پی ایچ ڈی قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں تو پرائمری سطح کے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، اور اس سے لو سطح کے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کچھ گفتگو میں اتنی سادگی بھی برتنا پڑتی ہے کہ جو آیا ہے وہ کچھ لینے میں کامیاب ہو سکے۔ کچھ آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم جو انبیاء کا گروہ ہیں، ہمیں ہمارے رب کی طرف سے یہ ہدایت کی گئی ہے اور امر جاری ہوا ہے ان نکلم الناس علی قدر عقولہم، کہ ہم لوگوں کے ساتھ گفتگو ان کی عقل کی سطح پر جا کر کریں، عوام سے گفتگو ان کی سطح فکری کے مطابق کریں۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر علی حیدر کرار اپنی سطح پہ بیٹھ کے بولے، جیسا کہ ابھی آپ قبلہ محترم سے سن رہے تھے مولا علی کے کمالات اور مولا علی کے صفات عالیہ، اب آپ خود ہی فرمائیے کہ علی کتنا بلند ہے؟ جی مجھے تو ایسا نظر آتا ہے کہ نام رکھنے والے نے سوچ کے نام رکھا ہے۔ علی کا نام کس نے تجویز کیا؟ ویسے تو ہر گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے عموماً اس کے والد یا اس کی والدہ یا گھر والے ہی اس کے نام کو تجویز کرتے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی اپنے گھر کے مولود کا نام، اللہ کے گھر کے مولود کا نام بھی کس نے تجویز کیا؟ اللہ نے تجویز کیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کب سے علی کو جانتا ہے؟ کیا جب کعبہ میں علی کی ولادت ہوئی اس وقت سے اللہ علی کو جانتا ہے یا اس سے پہلے؟ اگر اس حدیث کے اوپر ہم غور کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی تخلیق میرا نور ہے۔ آواز بلند صلوات۔ اللہم اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا۔ ایک حدیث سے دوسری حدیث اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی موجود ہے
کہ تکلم بکلمۃ فخلق منها روحا وتکلم بکلمۃ فخلق منها نورا فمزج النور بالروح فخلق منه محمدا وعليا وفاطمة والحسن والحسین. ان اسماء مبارکہ پر ویسے بھی حکم ہے کہ جب کبھی حضور اکرم کا اسم گرامی تمہارے کانوں سے ٹکرائے تو کنجوس نہ بننا، بخیل نہ بننا. اللہم صلی علی محمد. معصوم سے پوچھا گیا من ابخل الناس، انسانوں میں سے سب سے بڑا کنجوس اور بخیل شخص کون ہوتا ہے؟ تو جواب آیا جس کے سامنے حضور اکرم کا نام آئے اور وہ صلوات پڑھنے میں کنجوسی کرے. صلی علی محمد و آل محمد. اس لیے میں اپنی گفتگو کے آغاز ہی میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرانا ضروری سمجھتا ہوں. ایک ہے صلوات پڑھوائی جائے تو بندہ پڑھے، ایک ہے خود بخود پڑھے. مثلا میں کہوں بآواز بلند صلوات، مثلا جعفری صاحب کہیں بلند ترین صلوات، کوئی اور برادر کہے بلند ترین صلوات، وہ تو اس نے کہا تو آپ نے پڑھی. اور عموماً ہمارے مجمع کی عادت یہی ہے، جب نعرہ لگوایا جائے تو لگاتے ہیں، جب صلوات پڑھائی جائے تو پڑھتے ہیں. لیکن رسول اکرم کے بارے میں معصوم کا یہ جملہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے کہ جب کبھی آپ کو کہا جائے صلوات پڑھو تو پڑھو، یا آپ کے سامنے نام آئے تو پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ تکلم بکلمۃ فخلق منها نورا وتکلم بکلمۃ فخلق منها روحا، ایک کلمہ اللہ نے بولا اس کے صدقے سے نور کو خلق کیا، ایک کلمہ دوسرا اللہ نے بولا اس کے صدقے روح کو خلق کیا. مزج النور بالروح، روح اور نور کو آپس میں ملایا تو اس میں سے محمدن وعلیا وفاطمۃ والحسن والحسین، سب کے نام پر صلوات. ان انوار مقدسہ کو اللہ نے سب سے پہلے خلق فرمایا، سب سے پہلے خلق فرمایا، سب سے پہلے خلق فرمایا. یعنی جب آغاز تخلیق کیا پہلے تو وہ منظر تھا کہ کون اللہ ولم یکن معہ شیء، اللہ تھا اور اس کے ساتھ کوئی چیز. اللہ کب سے ہے جی؟ اللہ کب سے ہے؟ حضر آپ نے عقائد کو دہرانا اس مجلس میں آپ کے لیے مفید بھی ہے اور باعث خیر و برکت بھی ہے. اور یہ مجالس ہوتی اسی لیے ہیں کہ اللہ تھا اس کے ساتھ کچھ نہ تھا. پس اللہ کب سے ہے؟ ہمیشہ کب سے ہے؟ ذرا ہمیشہ پیچھے کی طرف دیکھ رہے ہیں نا، ہم پچھلے ہمیشہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. ذرا پچھلے ہمیشہ کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھیے اور اپنے قلب کی وسعتوں سے سوچیے اور اپنے ذہن کے وجود کو لے جائیے اور جتنی بھی اللہ نے آپ کو دور تک اندر سے دیکھنے کی صلاحیت بخشی ہے. ایک ہے باہر سے دیکھنا اور ایک ہے اندر سے دیکھنا. کیا خیال ہے، باہر سے دیکھنے کی قدرت آپ کی زیادہ ہے یا اندر سے دیکھنے کی قدرت زیادہ ہے؟ یہ بات قابل غور ہے. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کسی سائل نے سوال کیا، کیا آپ نے اپنے اس رب کو دیکھا ہے جس کی عبادت کرتے ہو؟ کیا آپ نے اپنے اس رب کو دیکھا ہے جس کی عبادت کرتے ہو؟ تو جواب آیا انی لا اعبد ربا لم ارہ، میں ایسے رب کی عبادت نہیں کرتا جسے میں نے دیکھا نہ ہو. میں ایسے رب کی عبادت نہیں کرتا جسے میں نے
دیکھا نہ ہو. اب چونکہ کچھ سادہ ذہن بھی ہوتے ہیں, انہوں نے شاید یہ سمجھا ہو کہ علی ولی کی ان آنکھوں نے رب کو دیکھ لیا ہے, اور تو کسی کی آنکھیں رب کو دیکھنے میں کامیاب نہیں ہوئی, لیکن علی حیدر کرار کی آنکھوں نے رب کو دیکھ لیا ہے. تو علی مولا نے فوراً مسئلے کو سنبھالا اور ساتھ یہ کہا, ہاں میں نے دیکھا تو ہے اس رب کو جس کی میں عبادت کرتا ہوں, لیکن ان آنکھوں کے ساتھ نہیں دیکھا, ان آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے. نعرہ حیدری. یا علی. اور ان آنکھوں سے دیکھنے کو ایمان کہتے ہیں. اندر کی آنکھوں سے دیکھنے کو ایمان کہتے ہیں. اب جس کی اندر کی آنکھوں میں نور موجود ہے وہ ان پہ صلوات بھیجے جن کے صدقے یہ نور حاصل ہوا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے انسان کی جو فکری صلاحیت ہے اور فکری آنکھیں ہیں, ان سے دیکھنا بہت دور تک ہے, بہت دور تک ہے. تیری یہ آنکھیں اتنی دور تک نہیں دیکھ سکتی جتنا تیری اندر کی آنکھیں دور تک دیکھ سکتی ہیں. وجود خارج بہت محدود ہے, وجود ذہنی بہت دور تک سوچتا ہے اور اس میں بہت دور تک وہ فکر کر سکتا ہے. لیکن آئیے ذرا اپنے رب کے بارے میں سوچئے اور اندر کی آنکھوں سے دیکھ کر مجھے بتائیے کہ وہ جو ہمیشہ سے ہے وہ ہمیشہ کب سے ہے. نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے, میں سوچ سوچ کے تھک گیا, میں اندر کی آنکھوں سے دیکھ دیکھ کے تھک گیا, لیکن مجھے نہ پتا چلا کہ وہ ابتدا کہاں سے ہے. اس لیے کہ جس کی ابتدا ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, علی کا رب نہیں ہو سکتا. اور یہ فرمائیے, علی کا رب اور ہمارا رب ایک ہے یا دو ہیں؟ جی پھر سوچ لو, پھر سوچ لو, رب ایک ہے یا دو ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں علی کا رب کوئی اور ہے, ہمارا رب کوئی اور ہے, محمد و آل محمد کا رب کوئی اور ہے, اور محمد و آل محمد کے ماننے والوں کا رب کوئی اور ہے. یہ رب کثیر ہے یا رب وحدہ لا شریک ہے؟ وحدہ لا شریک ہے. اس وحدہ لا شریک کی ابتدا ہے جی, جس کی ابتدا ہو وہ تبھی ہو سکتی ہے کہ پہلے نہ ہو اور پھر ہو. ابتدا اسی کی ہو سکتی ہے جو پہلے نہ ہو اور پھر ہو. جو پہلے نہ ہو وہ مخلوق تو ہو سکتا ہے, خالق نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. آواز بلند صلوات. بس نتیجہ یہ نکلا, تو اگر پچھلے ہمیشہ کے بارے میں سوچنے کی کوشش کرے تیرا ذہن جواب دے سکتا ہے, تیری فکر تھک سکتی ہے, تیری ساری توانائیاں ختم ہو سکتی ہیں, لیکن تو اس پچھلے ہمیشہ کے آغاز کو نہیں پا سکتا. کیوں ہو تو پائے, آغاز اور ابتدا اس کی ہو تو اسے پائے, چونکہ اس کا آغاز ہے نہیں, اس کی ابتدا ہے نہیں. هو الاول بلا اول. علی فرماتے ہیں وہ اول, لیکن اس جیسا کوئی اول نہیں. اور اسی طرح وہ کب تک رہے گا؟ جی اب ذرا اس پہ بھی آ جائیے. ایک تھا ماضی کا اور ایک ہے مستقبل. اللہ ہمیشہ سے ہے اور ذرا بولیے, بچوں والی ایک دینیات پڑھائی جاتی تھی ابتدا میں, مولانا فرمان علی صاحب مرحوم اللہ مقامہ کی, اور اس میں صفات ثبوتیہ لکھے ہوئے تھے, اور پہلی صفت یہ لکھی ہوئی تھی کہ اللہ قدیم ہے. قدیم کا معنی کیا ہے؟ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ. تو جب ہم بچے تھے 4 5 6 سال کے, اس وقت ہمیں وہ دینیات پڑھائی گئی تو ہم نے لفظ قدیم کو بھی رٹ لیا, صفات ثبوتیہ کا رٹا بھی لگا لیا. قدیم کا جو معنی اس وقت بیان کیا گیا تھا اس وقت ہم نے رٹ لیا. بچہ تو رٹتا ہے تو پاس ہو جاتا ہے, لیکن بڑا اسے بھی رٹا ہی لگانا چاہیے, یہ اسے سمجھنا چاہیے.
تو اس لیے میرے دوستو آئیے مل کے سمجھیں اس بات کو، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ جو ہمیشہ رہے گا وہ کب تک ہے؟ جی یہ جو ہر شے فنا ہونے والی ہے تو اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، وہ ہمیشہ رہے گا، وہ ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے خاتمے کا کوئی تصور نہیں، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے اور نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ آئیے ذرا اپنے بارے میں بھی غور کیجئے۔ اے حضرت انسان جسے اللہ نے احسن تقویم میں خلق کیا ہے، آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کب تک رہیں گے؟ میں سوالی انداز اپناتا ہوں تاکہ آپ کو سوچنے کا اچھا موقع ملے۔ آپ سوچئے اور ایک صلوات پڑھیے۔ وہ تو ہمیشہ رہے گا۔ خوب آپ اپنے بارے میں ارشاد فرمائیے، آپ کب تک رہیں گے؟ چونکہ واضح تعلیم یافتہ افراد موجود ہیں، میں ان سے معذرت خواہ بھی ہوں، بسا اوقات ایسے چھوٹے چھوٹے سوال کرتا ہوں جو سوال عام طور پر بچوں سے کی جانے چاہیے، لیکن کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ بڑوں سے بھی پوچھے تو صحیح، وہی بچے ہو یا کچھ بڑے ہو گئے ہو، یعنی وہی بچپن والی باتیں یاد ہیں یا کچھ ان پہ سوچا بھی ہے اور آگے بڑھے بھی ہو۔ اس لیے کہ جتنا تدبر کرو گے، جتنا تفکر کرو گے قرآن کے بارے میں، محمد و آل محمد کی تعلیمات کے بارے میں، اتنا ہی تمہارے اوپر اللہ کا فیض بڑھتا چلا جائے گا اور اتنا ہی تمہارے اوپر خالق کی نعمات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس خالق کے متعلق تو ہمارا ایمان اور عقیدہ یہی ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے اور نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ لیکن یہ انسان جس کے اوپر فخریہ طور پر اللہ کہتا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے اسے احسن تقویم میں خلق کیا ہے، اس انسان کے متعلق رب کریم کا فیصلہ کیا ہے کہ اس انسان کو اس نے کب تک رکھنا ہے؟ جی اب مثلا کچھ لوگ کہہ رہے تھے 30-35 سال، 60-70 سال، یہ سال وہ سال، جو جہنمی ہو گئے وہ ہمیشہ رہیں گے، جو جنتی ہو وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب غور فرمایا آپ نے، قرآن مجید ہمیں جو تعلیمات دیتا ہے اس کو ہم سادہ کریں اور اس کو اپنے ذہن میں اس طرح راسخ کریں کہ نیند میں بھی وہ حقیقتیں نہ بھولیں۔ حقائق ہیں، اور یاد رکھو لفظ حق بناوٹ نہیں ہوتی، لفظ حق اسی کو کہتے ہیں جہاں حقیقت ہو۔ بسا اوقات لوگ کہتے ہیں جی فلانے کا عقیدہ یہ ہے، فلانے کا عقیدہ یہ ہے، فلانے کا عقیدہ یہ ہے۔ عقیدہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جسے بنایا جائے، عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو حقیقت کے عین مطابق ہو۔ جو چیز بنائی جائے مفروضہ ہو، بناوٹ ہو، من گھڑت ہو، اس کا غلط ہونا، اس کا بوگس ہونا جلدی ظاہر ہو جاتا ہے۔ جھوٹ کے کہتے ہیں پاؤں نہیں ہوتے، وہ کبھی حقیقت نہیں بن سکتا۔ اور اللہ نے جو دین بنایا ہے وہ حق ہے یا نہیں؟ جی حق ہے۔ تو کیا جو کچھ اللہ نے ہمیں اپنے دین کے حوالے سے فرمایا ہے وہ ایک حقیقت ہے تو ہمیں فرمایا ہے، یا ہمیں کہہ دیا ہے تم مان لو؟ حقیقت حق ہوتی ہے۔ اگر ہم تلقین میں کہتے ہیں کہ اے میت سن لے، ان الجنت حق والنار حق وسؤال منکر ونکیر فی القبر حق والبعث حق والجنت حق والنار حق۔ آپ میں سے کس نے ان سب چیزوں کو دیکھا ہے؟ جی آپ نے نکیرین کے سوال کو دیکھ لیا، آپ نے دوبارہ اٹھنے والوں کو دیکھ لیا، آپ نے جنت کو دیکھ لیا، آپ نے جہنم کو دیکھ لیا، لیکن کیا ان چیزوں کی حقانیت پر آنکھوں کے دیکھنے سے بھی زیادہ یقین ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اس
اس یقین کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن، اور قرآن ہے اللہ کا کلام، اور اللہ کا کلام بھی ہمیں چونکہ اس سچی زبان سے ملا ہے جس پہ شک کرنا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بس آئیے قرآن نے اور رسول اعظم نے اور آل رسول نے اور ان حقائق کی ترجمان ہستیوں نے، حقائق کی ترجمان ہستیوں نے، اب امام اس کو مان جو حقیقت کو دیکھ سکتا ہو، حق کو پہچان سکتا ہو، جو بنائے وہ امام نہیں ہوتا، جو حقیقت بتائے وہی امام ہوتا ہے۔ یہ بڑی مشکل ہے آج کل، لوگ سمجھتے ہیں فلانے مقام پر فلانوں کو لوگوں نے مان لیا، پس مان لیا تو وہ ہو گئے۔ کسی کے مان لینے سے نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے اسے ماننا پڑتا ہے، حق کو ماننا پڑتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیشہ کے متعلق اپنے بارے میں غور کیجئے کہ آپ نے کتنا عرصہ رہنا ہے۔ جی میں خاموش ہوا ہوں، آپ کو سوچنے کا موقع دے رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے اور فکر کا جواب دیجئے۔ کیا آپ نے موت پہ ختم ہو جانا ہے؟ میں کسی زندگی کی تقسیم کی بنیاد پر سوال نہیں کر رہا، میں مطلقاً زندگی کے بارے میں سوال کر رہا ہوں۔ تیرے رب نے تجھ انسان کے متعلق یہ فیصلہ کیا ہے، جس کو میں نے انسانی زندگی عطا فرمائی ہے اسے میں نے ہمیشہ رکھنا ہے۔ پھر ذرا غور کرو اس بات پر، جو انسان ہونے کے شرف سے مشرف ہوا ہے وہ ذرا اپنے بارے میں الہی منصوبے پر غور کرے، رب کریم کے پروگرام کا جائزہ لے، اس لیے کہ رب کریم نے اپنے پروگرام سے آگاہی کے لیے ہی قرآن کو نازل کیا ہے، اور اس آگاہی کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے، اس آگاہی کے لیے آل محمد کو وارث پیغمبر بنایا ہے، اسی آگاہی کے لیے آل محمد نے اپنی قربانیاں دی ہیں، کبھی کربلا میں، کبھی شام میں۔ اس لیے آئیے غور کیجئے، ہم میں سے ہر ایک نے موت تک رہنا ہے یا موت کے بعد بھی رہنا ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھو، وہ جنت جو پل صراط کے بعد ملے گی اس سے پہلے بھی کچھ ہے یا نہیں؟ جی یہ کھڑی ہے موت، موت کے بعد ہے قبر، قبر کے بعد ہے محشر، محشر کے بعد ہے پل صراط، پل صراط کے پار ہے جنت۔ یہ ہے حقائق ہے یا نہیں؟ اور پل صراط کے نیچے کیا ہے؟ ذرا پھر سوچ لو، تھوڑا تصور تو لو اپنے ذہن میں۔ بچوں والی بات تو نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے چھوٹی دینیات پڑھی تھی بس وہی بات ختم ہو گئی، نہیں، بات کو آگے بڑھائیے۔ آیا پل کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں آر پار اور نیچے کچھ ہو؟ ایک کنارہ ادھر ہو، ایک کنارہ ادھر ہو، درمیان میں خطرہ ہو، تو اس کے لیے پل کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ نے پل سے گزرنا ہے یا نہیں؟ جی محشر سے پہلے یا محشر کے بعد؟ جی محشر کے بعد۔ اور محشر سے پہلے کیا ہے؟ جسے کہتے ہو برزخ، جسے کہتے ہو قبر، اور قبر سے پہلے ہے موت، موت سے پہلے بیٹھے ہوئے۔ اب آپ کا یہ سفر ہے، سفر ہے کتنا لمبا؟ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں جی موت تک بس کیا پتا کتنا ہے، بس آ جائے گی موت۔ میرے دوست، تو اپنی فقط موت سے پہلے والی زندگی پہ اپنی فکر کو محدود نہ رکھ، بلکہ اگر سچا مومن ہے تو اس زندگی سے زیادہ تجھے اس زندگی کی فکر ہونی چاہیے، اس زندگی سے زیادہ تجھے
لیکن ذرا فرمائیے یہ جو شب و روز 24 گھنٹے کے بنتے ہیں، ہم ان 24 گھنٹوں کو کس کے لیے زیادہ وقف کرتے ہیں؟ موت سے پہلے کے لیے یا موت سے بعد کے لیے؟ عموماً ہماری تگ و دو، عموماً ہماری کوشش، عموماً ہمارے منصوبے، عموماً ہمارے سارے پروگرام، یہ سارے کے سارے کس چیز کے لیے ہوتے ہیں؟ موت سے پہلی والی زندگی کے لیے یا موت سے بعد والی زندگی کے لیے؟ تو بتائیے موت سے پہلے والی زندگی زیادہ ہے یا موت سے بعد والی؟ تو کتنا عقل مند ہے وہ شخص جو اس ابدی زندگی کے بارے میں نہیں فکر کرتا، زیادہ فکر اس عارضی زندگی کے بارے میں کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے وہ جو مومن ہو گئے۔ آواز بلند صلوات۔ قرآن مجید کے الفاظ پہ اگر غور کیا جائے تو ہمارے عربی گرامر سے آشنا لوگ جانتے ہیں افلح فعل ماضی ہے، اور گویا اس کا معنی یہ بنتا ہے فلاح پا چکے۔ توجہ رہے، فلاح پا چکے جو مومن ہیں۔ اور اس محفل میں جتنے مومن ہیں وہ بآواز بلند صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل۔ اے اہل ایمان، آپ فلاح پائیں گے یا فلاح پا چکے؟ توجہ رہے، موت آ گئی، قبر گزر گئی، محشر گزر گئی، کتنا لمبا ہے وہ عرصہ؟ موت تو چلو شاید ابھی آ جائے، اس بیچاری کا تو پتہ ہی نہیں، ڈر ہمیں اسی کا لگا ہوا ہے کہ آ نہ جائے۔ اور عجیب یہ ہے کہ ڈر لگا ہو آ نہ جائے اور ادھر یقین ہے کہ آئے گی۔ ادھر سے ڈر لگا ہوا آ کے آ نہ جائے، ادھر سے بھئی یقین ہے یا شک ہے موت کے بارے میں؟ جی، اور یاد رکھ، ایمان یقین کا نام ہوتا ہے، ایمان شک کا نام نہیں ہوتا۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کے پاس ایمان ہو، اور ایمان نام ہے یقین کا۔ اگر شک ہوا تو کفر تو ہو سکتا ہے، ایمان نہیں ہو سکتا۔ بسا اوقات بعض لوگ اندر سے شک کا شکار ہوتے ہیں، اوپر سے ایمان کا نام لے رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک گستاخی میری برداشت کریں، یہ خطرہ ان پڑھوں کے لیے کم اور پڑھے لکھوں کے لیے زیادہ ہے۔ تعلیم یافتہ، آج کے تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے یہ خطرہ کچھ زیادہ ہے کہ اندر میں ہو شک اور اظہار کرے ایمان کا، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو غیر مسلم متفکرین کے لٹریچر کا زیادہ مطالعہ کرنے سے محبت رکھتے ہیں۔ توجہ رہے میرے الفاظ پر، چونکہ میں آپ کا مخلص ہوں اور مجھے یہ باتیں کہنے کا حق ہونا چاہیے۔ کوئی لینن کو پڑھتا ہے، کوئی سٹالن کو پڑھتا ہے، کوئی ہگل کو پڑھتا ہے، کوئی ماؤ زے تونگ کو پڑھتا ہے، کوئی سوشلزم کی کتابوں میں زیادہ عبور کرتا ہے، کوئی کمیونزم پر زیادہ مطالعہ رکھتا ہے، کوئی عیسائیت پہ زیادہ غور کرتا ہے، کوئی یہودیت پہ زیادہ پڑھتا ہے۔ اب پڑھتا تو چلا جاتا ہے، کیا خیال ہے جو کچھ پڑھتا ہے اس کا کوئی اثر بھی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ انسان پڑھتا چلا جائے تو اس کی کوئی تاثیر نہ ہو، اندر اس کا کوئی اس کو اثر مرتب نہ ہو؟ نہیں، ہر لفظ جو تیرے کان سے گزرتا ہے وہ بھی اپنا اثر رکھتا ہے، ہر لفظ جو تیری آنکھ سے گزرتا ہے وہ بھی تیرے اوپر اثر رکھتا ہے۔ جیسے وہ عام طور پر مثال دیتے ہیں کہ اگر ایک پتھر پر مسلسل قطرہ گرتا رہے، قطرہ اگرچہ کوئی اتنا وزنی نہیں ہوتا اور پتھر بڑی ٹھوس اور مضبوط چیز ہوتی ہے، لیکن پھر بھی قطرہ قطرہ جب گرتا ہے تو بالآخر وہ پتھر کو بھی سوراخ کرنے میں کامیاب
ہو جاتا ہے تو یہ آواز اور یہ لفظ اور یہ مناظر جو تیری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں، جو تیرے کانوں کے اوپر پڑتے ہیں، جن چیزوں کو تو سوچتا ہے، جن چیزوں پہ تو غور کرتا ہے، وہ بے اثر نہیں ہوتی۔ اس لیے دوستو، یا تو پھر ایسا کرو کہ مطالعہ کرو غیر مسلموں کی تحریروں کا، لیکن اس کے بعد اپنے اندر ایمان کو اتنا مضبوط کرو کہ وہ تحریریں تیرے اوپر کوئی شکوک و شبہات کو مرتب نہ کر سکے، اگر کرے تو شک کو دور کرنے کا عامل بھی موجود ہو، اور اگر سچ پوچھتے ہو اللہ یہ مجالس تیرے ایمان کو شکوک سے پاک کرنے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ آواز بلند صلوات۔ اور پھر میں مخلصانہ نصیحت کے تحت یہ بات کہہ رہا ہوں، اے غیر مسلموں، متفکروں اور محققوں کے لٹریچر اور کتب کا مطالعہ کرنے والے، اگر دور رہے گا آل محمد کی تعلیمات سے، اگر دور رہے گا علی حیدر کرار کے کلام سے، اگر دور رہے گا کربلا والے شہداء کی خدمات سے، تو تیرے اندر پیدا ہو جائے گا شک، اور اس شک کو تو دور نہ کر سکے گا، اور اللہ نہ کرے کوئی اسی شک میں مر جائے۔ کیا خیال ہے؟ جو حالت شک میں مر گیا وہ مومن مرا یا غیر مومن مرا؟ وہ ایمان کی حالت میں مرا یا غیر ایمانی حالت میں مرا؟ پھر میں دہراتا ہوں اس بات کو، ایمان مشکوک خیالات کا نام ہے یا یقین کا نام ہے؟ حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے یؤمنون بالغیب، جو مومن متقی ہوتے ہیں وہ غیب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، باتیں غیب کی ہوتے ہیں انہیں یقین ہوتا ہے۔ ہم نے قبر کے اندر کے مناظر کو دیکھا نہیں، ہم نے ان کی آوازوں کو سنا نہیں، ہم نے ان کی خوشبو و بدبو کو سونگھا نہیں، ہم نے ان کے ذائقوں کو چکھا نہیں، ہم نے انہیں لمس نہیں کیا، اور یہی 5 ذرائع ہیں جو انسان کو یقین بخشتے ہیں، جنہیں آپ حواس سے خمسہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حواس سے خمسہ 5 حواس ہیں، ایک کا مرکز آنکھ ہے، دوسرے کا مرکز کان ہے، تیسرے کا مرکز ناک ہے، چوتھے کا مرکز زبان ہے، اور 5واں تیرے پورے بدن میں پھیلا ہوا ہے۔ دکھائی دینے والی چیزوں کا یقین تجھے دیکھنے سے ہوتا ہے، سنائی دینے والی چیزوں کا یقین تجھے سننے سے ہوتا ہے، سونگھی جانے والی چیزوں کا یقین تجھے سونگنے سے ہوتا ہے، چکھی جانے والی چیزوں کا یقین تجھے چکھنے سے ہوتا ہے، اور لمس کرنے والی چیزوں کا یقین تجھے لمس سے ہوتا ہے۔ یہ رنگ سفید ہے یا سیاہ، یہ سرخ ہے یا سبز، یہ تجھے آنکھ بتاتی ہے۔ یہ آواز اچھی ہے یا بری، صحیح ہے یا غلط، یہ تجھے کان بتاتا ہے۔ خوشبو ہے یا بدبو، ناک سے پتہ چلتا ہے۔ تلخ ہے یا کھٹا، یہ کس سے پتہ چلتا ہے؟ زبان سے۔ گرم ہے یا ٹھنڈا، یہ گلاس میں پانی گرم ہے یا ٹھنڈا، کیسے پتہ چلے گا؟ کچھ ہاتھ لگاؤ گے، کوئی بدن سے مس ہوگا تو پتہ چلے گا۔ بس لمس سے پتہ چلتا ہے کسی چیز کا کھردرا ہونا یا نرم ہونا، یا گرم ہونا یا سرد ہونا۔ یہ 5 حواس سے خمسہ ہیں جنہیں اللہ نے تیرے اندر پیدا کیا ہے بیرونی دنیا کے معلومات لے کر اسے یقین سے بدلنے کے لیے۔ اور حیران ہوں میں، اے اللہ تجھے پتہ نہیں یہ 5 کا عدد کتنا پیارا لگتا ہے۔ علم کے ذرائع، یہ علم کے وسائل ہیں۔ آنکھوں سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، کانوں سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، ناک سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، زبان سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، لمس سے بھی جو پورے بدن میں ہے علم حاصل ہوتا ہے۔ کبھی آپ ذرا غور کریں، سادہ مثال کو دیتا ہوں۔ آج کل سردیاں ہیں، ایسا ایسا بڑھ رہی ہیں، آپ اندر کمرے میں سوئے ہوئے ہوں، کالے رنگ کا لحاف آپ نے پہنا ہوا ہو، اندر لوڈ شیڈنگ ہو جائے، آپ کالے رنگ کے لحاف میں کالے کمرے کے اندر سوئے ہوئے ہوں، آپ کی پاؤں کی چھوٹی انگلی پر اگر کوئی چیز چلے اور ہو بھی وہ کالے رنگ کی، کیا آپ کو پتہ چل جائے گا؟
کہ میری کائنات میں کوئی غیر داخل ہو گیا ہے بغیر میری اجازت کے؟ پتہ چل جاتا ہے۔ یہ کس چیز نے آپ کو بتایا؟ آنکھوں نے دیکھا نہیں، کان نے اس کی چاپ کو سنا نہیں، ناک نے اس کی خوشبو و بدبو کو سونگھا نہیں، زبان نے اس کے ذائقے کو چکھا نہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جو تیری پاؤں کی چھوٹی انگلی پر چلنے والی چیونٹی کو سمجھ لیتی ہے؟ معلوم ہوا تیرے پورے بدن کے اندر ایک قوت موجود ہے جو تیری کائنات میں داخل ہونے والے غیر کی تجھے آگاہی دیتی ہے۔ یہ 5 حواس خمسہ ہے جو یقین کے وسائل ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے مومن اور متقی وہ بنتا ہے جو ان 5 سے ہٹ کر بھی بعض چیزوں پہ یقین رکھتا ہے اور ایمان لاتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ کیا خیال ہے؟ یہ غیب پر ایمان ہوگا تو بندہ مومن ہوگا، جو بغیر ایمان کے بھی مومن ہو جائے گا۔ اور ایمان یہ یقین ہوگا یا شک ہوگا؟ پس تو نے ملائکہ کو دیکھا نہیں، اس وقت آپ کے پاس ملائکہ ہیں یا نہیں؟ جی، جس کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں ذرا وہ ان کو سنانے کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیا یہ ملائکہ تمہارے ساتھ صلوات پڑھتے ہیں یا نہیں؟ جی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ بھی صلوات بھیجتا ہے اور اللہ کے سارے ملائکہ بھی صلوات بھیجتے ہیں ذات والا صفات پر۔ اے مومنو تم بھی شامل ہو جاؤ اور محمد و آل محمد پر باواز بلند صلوات بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وآل۔ اور حدیث یہ کہتی ہے آسمان و زمین کے درمیان کچھ فرشتوں کی ٹولیاں ہیں ہزارہا کی تعداد میں، جو زمین و آسمان کے درمیان ہر وقت محو پرواز رہتے ہیں، اور وہ اپنی پرواز کے دوران زمین کے اس خطے کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جہاں ایک ایسا اجتماع ہو کہ جو اجتماع ہو ذکر محمد و آل محمد کے لیے، وہ اجتماع ہو اور اس میں لوگ جمع ہوئے ہوں کس لیے؟ ذکر محمد و آل محمد کے لیے۔ تو وہ ملائکہ پھر آسمان پہ پرواز کر کے گزر نہیں جاتے بلکہ وہ اس محفل میں اتر آتے ہیں، اور امیر المومنین جب رسول اکرم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ اخبرنی مال جلوسنا ھذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے تو صحیح، ہم 5 کا جو اس چادر کے نیچے اجتماع ہوا ہے اور آیت تطہیر اللہ نے نازل فرمائی ہے، ہمارے اس جلسے کی عظمت اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ ہمارے اس اجتماع کی عظمت اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اور رسول اکرم جواب میں عجیب انداز اختیار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے قسم اس ذات کی جس نے نبوت کے لیے چنا ہے، مجھے قسم اس ذات کی جس نے رسالت کا منصب مجھے عطا فرمایا ہے، تمہیں اٹھا کے کہتا ہے وحی والا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یا رسول اللہ آپ کو یہاں یہ بات قسم اٹھا کر کیوں کہنا پڑ گئی؟ گویا معلوم ہوتا ہے کہ رسول جانتے تھے آئیں گے کچھ ایسے لوگ جو مجھے تو مانیں گے، ان کو نہ مانیں گے جنہیں میں چادر میں جمع کیے ہوئے ہوں۔ تو اس لیے سید الانبیاء نے اپنی زبان وحی سے قسم اٹھائی اور فرمایا قسم اس ذات کی جس نے مجھے رسالت و نبوت کے لیے منتخب کیا ہے۔ تو پوچھتا ہے علی ہمارے اس اجتماع کی فضیلت کیا ہے؟ تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ زمین کے کسی خطے پر اگر اجتماع ہوگا من محبینا و شیعتنا، اور اس میں اکٹھے ہوں گے ہمارے چند محب، ہم سے محبت کرنے والے، مجھ سے نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ شیعتی و محبی، میرے محب اور میرے شیعہ، نہ فرماتے ہیں ہم سب کے محب اور ہم سب کے شیعہ۔ بس محب بھی ہونا چاہیے، شیعہ بھی ہونا چاہیے۔ محبت وہ ہوتی ہے جو دل میں ہو، تشیع وہ ہوتا ہے جو کردار میں ہو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب جمع ہوں گے ہمارے کچھ محب اور کچھ شیعہ، اور کیوں جمع ہوں گے؟
ہماری فضیلت کو بیان کرنے کے لیے، ہمارے ذکر کو آگے بڑھانے کے لیے. اور جہاں کہیں اس قسم کا اجتماع ہوگا تو کیا ہوگا؟ نزلت علیہم الرحمہ وحفت بہم الملائکہ واستغفرت لہم الا ان یتفرقوا. رحمت الہی نازل ہونے لگے گی، ملائکہ رحمت اس مجمع کو آ کے گھیر لیں گے. کیا خیال ہے؟ وہ ملائکہ رحمت آ چکے ہیں یا آئیں گے؟ آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں یا ملائکہ آپ کے ساتھ ہیں؟ فقط وہی ملائکہ آپ کے ساتھ ہیں جو دائیں بائیں ہمیشہ رہتے ہیں، یا اور ملائکہ کی جماعتیں ہیں جو آ گئی ہیں؟ بابا وہ نہیں آتے کسی اور جگہ، یہ بیچارے تو ہر جگہ جاتے ہیں. یہ کرامن کاتبین، کیا خیال ہے؟ یہ فقط آپ کے ساتھ مسجد میں اور مجلس میں جاتے ہیں یا کسی اور جگہ بھی جاتے ہیں؟ جی پھر سوچ لو. یہاں تو وہ آتے ہیں، لیکن اگر کوئی بدبخت چلا جائے کسی اور ایسی گندی جگہ پر کہ جہاں جانا وہ پسند نہیں کرتے. ملائکہ کی مزاج کی کیفیت کیا ہے؟ وہ نیکی پسند ہے یا برائی پسند؟ نفس ملکوتی ہوتا کیا ہے؟ نفس ملکوتی وہی ہوتا ہے کہ جو نیکیوں کو پسند کرے، جو رضا الہی کے کام کو پسند کرے، جو اللہ کی ناراض باتوں کو پسند نہ کرے. پس ملائکہ تو فطرتاً نیکی پسند ہے. لیکن یہ دو ملائکہ کہ جن میں سے کرامن کاتبین کے نام سے جنہیں یاد کیا جاتا ہے، یہ اگر ہمارا ساتھ کہیں نہیں چھوڑتے، کوئی قہوہ خانہ جائے تو وہاں انہیں جانا پڑتا ہے، کوئی سینما جائے تو وہاں جانا پڑتا ہے، کوئی جوئے خانے میں جائے تو وہاں جانا پڑتا ہے، کوئی اور لچر خانے میں جائے تو وہاں جانا پڑتا ہے. پسند نہیں کرتے، جاتے ضرور ہیں. ایک دن آئے گا رب کریم کی بارگاہ میں وہ لوگ فریاد کریں گے اور کہیں گے اے اللہ اس سے پوچھ تو صحیح ہے ہمیں کہاں کہاں لیے پھرا. اور فرمائیے ملائکہ جس کے خلاف گواہی دیں گے اس کی نجات آسانی سے ہو جائے گی. بہت سارے لوگ کرامن کاتبین کا نام تو لیتے ہیں، لیکن کرامن کاتبین کے جو نتائج و ثمرات ہم پر مرتب ہونے والے ہیں ان کی طرف غور نہیں کرتے. اور کتنا کریم ہے وہ اللہ جو کہتا ہے تو نے اگر 60 سال بھی برائیاں کی ہیں اور تیری زندگی اس میں غرق ہو گئی ہے، اگر 60 سال بعد بھی تو معافی کے لیے اور توبہ کے لیے میرے درگاہ میں آ جائے تو میں ساری زندگی کو پاک لکھ دوں گا. اللہم صلی علی محمد. تو کیا یہ سارے ملائکہ صلوات پڑھتے ہیں یا نہیں؟ جی تھوڑے سے پڑھتے ہیں یا سارے پڑھتے ہیں؟ اس لیے عزیزان من آئیے بارگاہ الہی میں اپنے آپ کو حاضر کیجئے اور یقین رکھیے کہ ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو آنکھوں نے دیکھا نہیں، جنہیں کانوں نے سنا نہیں، جنہیں ناک نے سونگا نہیں، جسے زبان نے چکھا نہیں، جسے ہمارے دیگر حواس خمسہ میں سے کسی حصے نے اس کا یقین حاصل نہیں کیا، پھر بھی ہم مانتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں. شک نہیں، یقین رکھتے ہیں. کیوں یقین رکھتے ہیں؟ کہ اس نے فرما دیا ہے جس کی زبان آنکھوں سے زیادہ سچ بیان کرتی ہے. اس نے فرما دیا ہے جس کا قول غیر مشکوک ہوتا ہے، زبان صادق. یاد رکھ اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ معمولی نہیں ہے، یہ فقط ایک لفظ نہیں ہے. جن کی زبان پہ ہو اور دل میں نہ ہو وہ مسلم ہوتا ہے، جن کے دلوں میں راسخ ہو گئے یقین کی نور کو پیدا کرے وہ مومن ہوتا ہے. تو اس لیے میرے عزیز دوستو اپنا پروگرام موت تک کے لیے ہونا چاہیے یا موت کے بعد کے لیے بھی ہونا چاہیے؟ زیادہ موت تک کے لیے ہونا چاہیے یا موت کے بعد کے لیے؟ کیونکہ موت کے بعد کی زندگی کتنی ہے؟ جی میں کبھی کبھی مثالاً پوچھ لیتا ہوں، موت سے پہلے والی زندگی اور موت سے بعد والی زندگی کا آپس میں ذرا تناسب کیجئے اور مجھے بتائیے کہ یہ پہلی والی زندگی بعد والی زندگی کا کتنا حصہ ہے؟ کچھ تو سوچئے. کسی نے کہا تھا یہ ایک قطرہ ہے اور بعد والی زندگی سمندر ہے. کیا اس کا یہ حساب، اس کا یہ جواب
100% درست ہے، آپ اس کو 100 نمبر دے دیں گے یا نہیں؟ مشتاق شاہ صاحب تو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، باقی حضرات بڑے کریم ہوں شاید دے دیں، لیکن حق یہ ہے کہ نہیں ملیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سمندر بے شک بہت بڑی قطروں والی جگہ ہے، لیکن پھر بھی محدود ہے۔ فرمائیے سمندر محدود ہوتا ہے یا لا محدود؟ آپ کیسے کہتے ہیں؟ یہی تو میرا سوال ہوتا ہے تاکہ آپ سوچیں کہ اگر وہ لامحدود ہوتا ہے تو زمین محدود ہے یا غیر محدود؟ یہ ہماری زمین جس میں ہم بستے ہیں یہ محدود ہے یا لامحدود؟ محدود ہے۔ جب زمین محدود ہے تو زمین کے اندر والا سمندر کیسے لامحدود ہے؟ بابا محدود کے اندر لامحدود نہیں آ سکتا، محدود کے اندر لامحدود نہیں آ سکتا۔ پس زمین بیچاری تو کہتے ہیں سورج سے بھی چھوٹی ہے، مریخ سے بھی چھوٹی ہے، فلاں سے بھی چھوٹی ہے، کہکشائیں ہیں، ہزارہا سیارے ہیں، ہزارہا ستارے ہیں، کائنات بڑھ رہی ہے اور وہ بڑھی رہی ہے اور وہ بڑھی رہی ہے، تو یہ بیچاری تو اس کے مقابلے میں جب آتی ہے تو ایک نقطے کی حیثیت سمجھی جاتی ہے۔ اور غور کر، اگر زمین خود ایک چھوٹی سی چیز ہے تو اس کے اندر جو سمندر ہے وہ کیسے بڑا ہو جائے گا؟ پس سمندر کے قطرے تو نہیں جانتا ہے محدود۔ ہاں، جس نے سمندر کو پیدا کیا ہے وہ اس کے قطروں کی تعداد کو جانتا ہے یا نہیں؟ وہ تو جانتا ہے، محدود ہے تو وہ جانتا ہے، اور وہ بھی جانتے ہیں جو اس سے علم لیتے ہیں۔ آواز بلند صلوات۔ وہ بھی جانتے ہیں جسے آپ کہتے ہیں علم لدنی کے وارث ہے۔ علم لدنی کیا ہوتا ہے؟ وہ علم جو من لدن ہو، یعنی اللہ کی طرف سے ہو۔ بس جنہیں اللہ اپنی کلا سے پڑھاتا ہے، اللہ جنہیں اپنے سکول میں پاس کرتا ہے، اللہ جنہیں اپنے علم کی درسگاہوں سے گزارتا ہے، خود اپنا علم جسے دیتا ہے وہ بھی جانتے ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ حدیث ہمارے لیے معاونت کرتی ہے کہ جب سلمان فارسی نے ایک دن ایک وادی سے گزرتے ہوئے جو چیونٹیوں سے بھری ہوئی تھی، علی حیدر کرار سے کہا تھا پاک ہے وہ ذات جو ان چیونٹیوں کی تعداد کو جانتی ہے۔ مولا علی نے کہا تھا سلمان یوں نہ کہے بلکہ یوں کہے پاک ہے وہ ذات جو ان چیونٹیوں کو پیدا کرنے والی ہے، جو ان چیونٹیوں کو خلق کرنے والی ہے۔ سلمان حیران ہو کے پوچھنے لگا کہ مولا کیا اللہ کے علاوہ کوئی اتنی بڑی وادی میں بکھری ہوئی چیونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے؟ علی نے اپنی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اگر تو مجھ سے پوچھے تو میں فقط ان کی تعداد ہی نہ بتا دوں گا بلکہ یہ بھی بتا دوں گا کہ ان میں نر کتنا ہے اور مادہ کتنی ہے۔ یا رسول اللہ، یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور اللہ جانے اس ہستی کی عظمت کتنی ہے جس کے متعلق رسول فرمائے اگر سارے درخت کلمے بن جائیں، اگر سارے سمندر سیاہیاں بن جائیں، اگر سارے فرشتے اور جنات لکھنے اور حساب کرنے والے بن جائیں اور یہ چاہیں کہ فضائل علی کا احسان کریں تو سمندروں کی سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، کلمے تمام ہو جائیں گی، لکھنے اور حساب کرنے والے بھی ختم ہو جائیں گے۔ وما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب، لیکن وہ علی کے فضائل کو شمار کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ بس وہ ہستیاں جانتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے؟ موت سے پہلے والا موت سے بعد والے حصے کے مقابلے میں کتنا ہے؟ تو زائد سے زائد جو لفظ کچھ مناسبت رکھتا ہے وہ یہ کہ یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ موت سے پہلے والا موت سے بعد والے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اب تو خود غور کر، کچھ بھی نہیں کو سنبھالے گا یا جو سب کچھ ہے اس کی خدمت کرے گا؟ اور محمد و آل محمد کا احسان، دین حق کا احسان، قرآن کا احسان ہم پہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں وہ نسخے دیے ہیں جس کے ذریعہ یہ کچھ بھی نہیں والا تیرے اس ساری ابدی زندگی کو نور علی نور بنانے کی ضمانت دیتا ہے۔
بس آئیے سب سے پہلے فلاح ابدی کے بارے میں سوچئے، اپنی اخروی فلاح کے بارے میں سوچئے، اپنی ابدی فلاح کے بارے میں سوچئے. اور قرآن کہتا ہے ابدی فلاح اسے مل سکتی ہے جس کے دل میں ایمان ہو. قد افلح المؤمنون، وہ کیا ہو؟ مومن ہو. اور مومن وہ ہوتا ہے کہ جو جس چیز پہ ایمان رکھتا ہے اس پہ یقین رکھتا ہو، شک نہ رکھتا ہو. اور آج کل کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ وہ مومنوں کے ایمان میں شکوک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ مومن بیچارے شکوک و شبہات کا شکار ہو جائیں. لیکن جن لوگوں کا تعلق حسینیت سے ہوتا ہے، جن لوگوں کا تعلق کربلا سے ہوتا ہے، جو کربلا پہ پختہ ایمان رکھتے ہیں، وہ کربلا کے شہیدوں کے ایک ایک لہو سے یہ ترس حاصل کرتے ہیں یقین تھا تو سر دے دیا. اگر یقین کی منزلوں کو دیکھنا ہے، اگر یقین کی پختگیوں کو دیکھنا ہے تو علی اکبر کا مقتل کو جانا دیکھ. اگر دیکھنا ہے یقین کی منزلوں کو تو ذرا مدینہ منورہ سے امام حسین کا چلنا دیکھ. آسان تھا؟ کتنا پیارا ہے مدینہ حسین کو، کتنا محبوب ہے نانے کی نگری اس فرزند جلیل کو. میں حیران ہوتا ہوں کیسے بھولے حسین مولا، کیسے بھول سکتا ہے میرا مولا اس منظر کو کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا حسین مسجد نبوی کے دروازے پر اپنی قمیص کے دامن سے الجھ کر گر جاتے تھے اور رونا شروع کر دیتے تھے تو رسول اکرم منبر کو چھوڑ دیتے تھے. کیسی حالت میں چھوڑ دیتے تھے جب خود قرآن اور حدیث اور نصیحت اور اللہ کے دین کو بیان کر رہے ہوتے تھے. سامنے بھاری مجمع صحابہ کرام کا ہوتا تھا، مسجد پر ہو چکی ہوتی تھی، رسول اپنی واعظ و نصیحت اور فریضہ نبوت کو ادا کرنے کے لیے مصروف عمل ہوتے تھے. لیکن تاریخ اس امر پر مسلماً یہی کہتی ہے کہ جو ہی آواز گریہ حسین رسول کے کانوں پہ پڑتی، رسول کا خطبہ رک جاتا، رسول کی تقریر بند ہو جاتی اور رسول اپنے منبر کو چھوڑ دیتے، مجمع کو چیرتے اور جا کر اپنے حسین کو گود میں لیتے. میں کہتا ہوں یا رسول اللہ، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، گرا ہے اور رویا ہے، تو آپ منبر کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ آپ کیوں مجموع کو چیر رہے ہیں؟ آپ کے سارے غلام ہیں اور صحابہ ہیں، ان غلاموں صحابیوں میں سے کسی کو کہہ دو میرے حسین کو اٹھا لو، میرے حسین کو چپ کراؤ. لیکن نہیں، رسول کسی صحابی سے نہیں کہتے بلکہ خود منبر کو چھوڑتے ہیں، مجمع کو چیرتے ہیں، حسین کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر گود میں بٹھاتے ہیں، پھر مجمع کو چیر کر واپس منبر پر آ جاتے ہیں اور حسین مولا کو گود میں بٹھا کر دلاسے دینے لگتے ہیں. اور راوی یہ کہتے ہیں ہم نے یہ منظر بھی دیکھا کہ امام حسین کے قدموں کو رسول اپنے سینے پہ لے لیتے تھے، امام حسین کے قدموں کو رسول اعظم اپنے سینے پہ لے لیتے تھے اور پھر کھڑا کر کے حسین کے لبوں پہ رب رکھ دیا کرتے تھے اور اتنے بوسے دیتے تھے، اتنے بوسے دیتے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم ان بوسوں کی تعداد کو گن نہ سکتے تھے، گن نہ سکتے تھے. ہائے کیسا سینہ ہے جو علم الہی کا خزینہ ہے، جو معارف ربانی کا خزینہ ہے. اس علم کی شان کون جانے، الم نشرح لک صدرک اس کی شان میں ہے، لیکن اللہ جانے حسین کتنا عظیم ہے، حسین کتنا عظیم الشان ہے. اور یا رسول اللہ، آپ ایسا کیا فقط بچے سے پیار کے لیے کرتے تھے یا امت کی ہدایت کے لیے کرتے تھے؟ ایسا فقط بچے کو چپ کرانے کے لیے کرتے تھے یا اپنے کلمہ گوؤں کی ہدایت کے لیے کرتے تھے؟ ہاں، اگر ہدایت مطلوب نہ ہوتی، ہدایت اگر مطلوب نہ ہوتی تو زید ابن ارقم کو کوفہ کے دربار میں اس منظر کو دیکھ کے چیخنا اور چلانا نہ پڑ جاتا. یاد ہے آپ کو یہ حسین مولا ہے
ہے جس کا کٹا ہوا سر ہے، ظالم نے اپنے تخت کی نچلی سیڑھی پہ رکھا ہوا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک چھری ہے کہ جس کے ذریعہ مظلوم کے لبوں کی ہتک کر رہا ہے، اور آپ کے دانتوں پہ ٹھوکر مار کے کہتا ہے حسین تیرے دانت کتنے خوبصورت ہیں کرتے تھے، اور یہ عبید اللہ ابن زیاد اس کی ہتک کر رہا ہے۔ عزادارو آج گفتگو ہو رہی ہے، کوئی ہتک کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ آج ذرا یزید کے ظالموں کے منظر کو تو دیکھ، اس کو مسلمانوں کا والی گورنر بنایا جاتا ہے جو حسین کے لبوں کی ہتک کرتا ہے، جو اس کی توہین کرتا ہے۔ میں اس کو کیسے مسلمان مانوں، میں اس کو کیسے ایماندار مانوں؟ اور یہی وجہ ہے کہ زید چیخا چلایا اور کہنے لگا ہٹا لے یہ چھڑی ان لبوں سے، ہٹا لے یہ چھڑی ان لبوں سے۔ کیوں؟ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول ان لبوں کے بوسے لیا کرتے تھے، سید الانبیاء ان لبوں کے بوسے لیا کرتے تھے۔ ہاں زادارو، اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ صحابی ہے رسول کا۔ کہا کیا کہہ رہا ہے؟ کہا یہ کہہ رہا ہے کہ لبوں کی ہتک نہ کر۔ اس وقت ابن زیاد نے کہا اگر تو صحابی پیغمبر نہ ہوتا میں تجھے تیری اس گستاخی کی سزا دیتا، بس اتنا ہے، اب چلا جا، میرے دربار سے نکل جا۔ زید ابن ارقم اپنے اس کا عصا کا سہارا لیے مجمع کو چیرتا جا رہا تھا اور کوفیوں کو کہتا جا رہا تھا کوفیوں تم نے ایک کمینے شخص کو اپنا سردار مان لیا ہے، تم نے ایک کمینے کو اپنا سردار مان لیا ہے، اس کی سرداری تمہارے لیے کبھی نفع بخش نہ ہوگی۔ لیکن زید ابن ارقم تو چلا گیا۔ میں اتنا پوچھتا ہوں اے زید تو ہتک برداشت نہ کر سکا، تو ایک صحابی تھا، تو توہین نہ برداشت کر سکا، لیکن کہا اس دربار میں کوئی اور بھی ہے جو اس مصیبت کے منظر کو دیکھ رہا ہے، آؤ اس بی بی کو یاد کرے، آؤ اس آقا زادی کو یاد کرے جو رسیوں میں بندھی ہوئی ہے، کوفے کے دربار کے کونے میں کھڑی ہوئی ہے۔ اگر زید نہیں برداشت کر رہا تو اللہ جانے زینب کبریٰ کیسے برداشت کر رہی ہے، اللہ جانے وہ بنات زہرا کیسے برداشت کر رہی ہے۔ لیکن اے زید تیری قسمت پھر بھی اچھی ہے، تجھے تو اس دربار سے باہر جانے کی اجازت ہے۔ کہاں جائے بنت نبی، کہاں جائے دختر پیغمبر، وہ تو رسیوں میں بندھی ہے، اس کو تو قیدی بنا لیا گیا ہے، اس کو تو دربار میں مقید کر کے لایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے عزیز دوستو کتنا صدمہ ہے بنات زہرا کے لیے۔ اور آخری جملہ اس حوالے سے کہوں، اللہ جانے ہمیں تو آپ کو تو بات کو پتا چلا، یہ فرمائیے یہ سارا واقعہ جو بات کو ہونے والا تھا حضرت امام حسین جانتے تھے یا نہ جانتے تھے؟ جب جانتے تھے تو خدا جانے وہ وقت کیسا ہوگا جب زینب کبریٰ 28 رجب کو اپنے گھر سے نکلی ہوگی اور اس محمل کی طرف جا رہی ہوگی جس نے کربلا آخر میں پہنچنا تھا، اور حسین اپنی کرسی پہ بیٹھے اپنی بہن کے قدموں کو دیکھ رہے ہوگے اور زینب کبریٰ محمل کی طرف جا رہی ہوگی۔ اسی لیے تو مجھے کہنا پڑتا ہے اللہ جانے کتنا صابر ہے حسین، کتنا وسیع الصدر ہے حسین۔ دل میں سوچ تو رہے ہوں گے اے میری ماں جائی تجھے کہاں جانا ہے اور کس منظر میں جانا ہے۔ آئیے ایک اور جملہ عرض کر کے آپ کی زحمت کو رفع کروں۔ روایتیں آپ نے اکثر سنی کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی اور آئے تھے رسول اکرم اپنی دختر کے پاس، تو روایت مشہور ہے نا، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے حسین کو اپنے بابا کے حوالے کیا تھا۔ امام حسین کو رسول نے گود میں لیا تھا، دائیں کان میں آذان